جی، ملک میں جو مہنگائی کی شرح ہے اب لوگوں کی قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں جو ہے مہنگائی روز بروز جو ہے اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا تھا، اور اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ پچھلے 60-70 سالوں میں اتنی جو ہے مہنگائی کی شرح نہیں بڑھی جو اب موجودہ حالات میں ہے، اور اب لوگ چیخ پڑے ہیں۔ لوگوں کا جو قوت خرید تھی وہ ان کے برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی بھی بڑے واقعے کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں جاتے جاتے اضافہ کر دیا تھا، پھر جب یہ نئی نگران حکومت آئی تو انہوں نے مزید پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کیا، حالانکہ جو بین الاقوامی مارکیٹ میں وہ اس تناسب سے قیمتیں نہیں بڑھی جتنی قیمتیں پاکستان میں بڑھائی گئی۔ اب حالیہ جو اضافہ ہے وہ بجلی کی یونٹوں میں کیا گیا، اور اس سے عوام کی چیخیں نکل گئی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کوئی بھی خسارہ پورا کرنے کے لیے بجلی اور گیس کے مد میں اور پیٹرولیم کے مد میں عام آدمی کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے، حالانکہ وہ ان کے پاس کافی متبادل راستے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے، لیکن جو حکومتیں ہیں وہ صرف ایک آسان راستے ایک عوام کے اوپر ہی بس بوجھ ڈالتی جا رہی ہے، اور اشرفیہ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو عیاشی کی جو ہوتی ہے ان کو جو مراد دی جا رہے ہیں اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ بجلی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وابڈہ ملازمین کی بجلی انہوں نے تقریباً فری ہوتی ہے، حالانکہ وہ تنخواہیں لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جب آپ کی ایک مفت میں بجلی کی سہولت فراہم ہوتی ہے تو وہ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ضرورت نہ بھی ہو تو وہ بجلی استعمال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ بل نہیں دینا پڑتا۔ پھر یہی حالت ہم دیکھتے ہیں کہ چھاؤنیوں میں فوجیوں کو بھی جس طرح بجلی اور گیس دی گئی ہوتی ہے، یہاں تو ان سے پیسے نہیں لی جاتے، جہاں پہ لی بھی جاتے ہیں وہ بڑے رعایتی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے سبسڈی ان کو دی جاتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فوجیوں کے جو کمرشل جو جگہ ہیں، جیسے ان کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ کارخانے ہیں مختلف سیمنٹ کے، فوجی سیمنٹ، فوجی فرٹیلائز، اس طرح کی چیزیں، ان کو بھی بڑے رعایتی نرخوں پر بجلی اور گیس دی جاتے ہیں، اور وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی کے اوپر ڈالا جاتا ہے، جو خسارہ ہوتا ہے ایک عام آدمی کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ لیکن اب جو مہنگائی کی حالات بن چکے ہیں اس میں عوام کی قوت خرید جو ہے وہ اس سے باہر ہو چکی ہے۔ اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے جو اس کی لہر ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کی جو بنیادی دو وجوہات ہے پوری دنیا میں، وہ ایک تو کرونا کی وبا تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی، دوسری جو ہے وہ یوکرین اور روس کی جو جنگ تھی اس نے بھی دنیا کو اس مہنگائی کی لہر نے لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن پاکستان میں یہ مہنگائی اس لیے بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح دوسرے ممالک کے نسبت بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تنخواہوں میں اس طرح سے اضافہ بھی نہیں کیا ہے، جو تھوڑے سے لوگ جو برسری روزگار ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی اس طرح اضافہ نہیں کیا گیا جتنا اضافہ جو ہے وہ مہنگائی میں کیا جا رہا ہے، اور یہی وہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کے بعد جب یہ لوگ جن کی تنخواہیں اپنے اخراجات پوری نہیں ہوتے تو وہ پھر غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں اور دوسرے راستے اپناتے ہیں۔ مہنگائی کی صورتحال اس حد تک تشویشناک ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں جتنے پاسپورٹ ایشو کیے گئے ہیں، جو لوگ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جو فگر ہمیں مل رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اگر کسی بھی ملک میں جو اس کا شہری ہے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ میرا کوئی فیوچر نہیں ہے اور ملک سے باہر جا رہا ہوتا ہے، تو اس ملک کے حوالے سے جو ہے وہ انتہائی تشویش ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومتیں اس حوالے سے کیوں پریشان نہیں ہیں اور اس حوالے سے کیوں اقدامات نہیں کرتی، کیونکہ یہ حکومتوں کا ہی کام ہے کہ وہ جو بھی چیزیں ہوں وہ درست کرے عوام کے لیے۔ کوئی بھی جو اگر مہنگائی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں پہ سبسڈی ضرور دے،
اور یہ حکومت کا کام ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں نے بہت آسان طریقہ یہ اپنا لیا ہے کہ جہاں پر بھی بحران ہو، جہاں پر بھی ان کو پیسوں کی ضرورت ہو، گیس کے بل بڑھا دیں، آپ بجلی کے بل بڑھا دیں، پیٹرولیم کی بل بڑھا دیں، اور ان کی جو بھی بوجھ ہو صرف عوام پہ ڈالا جائے، جبکہ اشرفیہ جو ہے ہماری وہ اپنی جو ہے وہ غیر جو ضروری جو چیزیں اخراجات ہوتی ہے اس کو کم کرنے پر بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہوتی۔ اشرفیہ اسی طرح جو ہے اپنے جو زندگی ہے شاہانہ طریقے سے گزار رہی ہے، لیکن سارا بوجھ عوام پر ہی ڈال رہا ہے۔ ہماری جو معیشت ہے وہ جس طریقے سے وہ کری گئی ہے، وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی غلطی، میں اس حوالے سے ایک پرانے زمانے کا ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک گاؤں تھا، وہ پہاڑ کے اوپر آباد تھا، اور ان کا جو ذریعہ آمدن تھا وہ یہ تھا کہ وہ ان کے گاؤں کے نیچے ایک روڈ سا گزرتا ہوتا تھا، اور اس میں سے جو بھی کوئی گاڑی گزرتی تھی تو وہ لوٹ مار کرتے تھے اور اس کے اوپر اپنا گزارا کرتے تھے۔ کبھی اگر اس گاؤں میں کوئی گاڑی نہ گزرے یا کوئی لوگ نہ گزرے یا کوئی وہ ڈکیتی چوری نہیں کرتے تو مساجد میں پھر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یا رب، آپ کیا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں کہ اب یہاں سے لوگوں نے گزرنا بھی چھوڑ دیا ہے، کوئی ایسے تگڑی پارٹی لے کے آئیں جن کے پاس زیور بھی ہو، جن کے پاس پیسہ بھی ہو، جن کے پاس سونا چاندی بھی ہو، تاکہ ہمارے کچھ دن آسانی سے گزر سکے۔ اور ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ یہی تھا، اور یہی کچھ ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو افغانستان جو ہمسایہ ملک ہے اس میں جو جنگ تھی، اس سے جو پچھلے کچھ دہائیوں میں انہوں نے بین الاقوامی طاقتوں سے پیسے لے کر جو کرائے کے جو سپاہیوں کا ہم نے کردار ادا کیا تھا، تو اس پہ ہم اپنے معیشت کو چلاتے تھے، قرضوں پہ، امداد پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ۔ اب وہ حالات گراؤنڈ پہ نہیں رہے، اب حالات بالکل مختلف ہو چکے ہیں، تو اب یہ ہے کہ ہم نے اس کے حوالے سے متبادل راستہ بھی نہیں سوچا، بلکہ ہمارے جو ارباب اختیار ہے، ارباب اقتدار ہے، ان کی جو غلط پالیسی ہے ان کی وجہ سے آج ہم ان حالات میں پہنچ گئے معاشی طور پہ کہ ہمارے عام آدمی پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے اس کے جو ہم دیکھ رہے ہیں اثرات وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے انتشار ہو اور انتشار سے ملک کے لیے بھی کچھ سنگین مسائل کھڑے ہوں، کیونکہ لوگوں کی جو اب قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور عوام جو ہے وہ تمام چیزوں کی ذمہ دار اب سیاستدانوں کے بجائے ایک ادارے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہی ادارہ پچھلے کئی دہائیوں سے ملک کے حوالے سے اہم فیصلے کر رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ملک کی معیشت کا یہ حال ہے۔ یہ جو ہمارے جتنی بھی معیشت دان ہیں یا جو بین الاقوامی جو معیشت کو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی ملک کی جو معیشت کا جو انحصار ہوتا ہے ان کی سیاسی سٹیبلٹی سے ہوتا ہے۔ جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے وہاں پر معیشت کبھی بھی درست نہیں رہتی، اور ہمارے ملک میں جو سرکس چل رہا ہے اس کا سب کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سا ادارہ ملک کو جو ہے نا حکومتوں کو توڑ رہا ہے، حکومتوں کو بنا رہا ہے، اور ان کی وجہ سے جو ملک میں سیاسی انارکی چل رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ملک میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی مسائل بھی ہیں، معاشی مسائل بڑھ رہے ہیں، عوام پر اس کا جو حکومتوں کا اور ان اداروں کے جو غلط فیصلے ہیں ان کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام پر ان کے جو معاشی بوجھ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور عوام اب جو ہے ان کو یہ سمجھ بھی آ گئی ہے کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کی ذمہ دار کون ہے، اور اب ذمہ دار اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ کل یا پرسوں یا کبھی بھی آنے والے مستقبل قریب میں ترکی والے انقلاب کی شکل یہاں پر بھی عوام اختیار کرے، لوگ سڑکوں پہ نکلے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کے لوگ شاید اس میں ہوں، لیکن زیادہ تر یہ آپ لوگوں کے خلاف ایک ری ایکشن تھا لوگوں کا، جو آپ ہر چیز میں سیاسی کردار ادا کرتے تھے، لوگوں حکومتوں کو بناتے ہیں، حکومتوں کو توڑتے ہیں، تو یہ بھی ایک اشارہ تھا، اس اشارے کو سمجھے، ایسا نہ ہو کہ پھر 9 مئی سے بھی بڑے واقعات رونما ہونا شروع ہو جائیں اور اس میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوگی، اس میں سارے عوام نکلیں گے، تو عوام پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا عوام اٹھا سکیں، اور آپ لوگ اپنے اخراجات کم کریں۔ اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے۔ جب تک اشرفیہ معاشی اپنے مراد اور کم نہیں کریں گی تو عوام سے اس کا جو ہے وہ تمنا رکھنا کہ عوام پر ہی سارا بوجھ ڈالا جائے،
یہ ناانصافی ہے، اور میرے خیال میں وہ وقت دور نہیں کہ عوام بھی بلبلا اٹھیں گے، روڈوں پہ نکلیں گے، اور اس وقت سے بچنے کے لیے ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔